بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ والے کے دوستوں السلام علیکم. میں ہوں رانا عرفان. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی اے کے اسٹوڈنٹ اور بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ ان کے لیے اسائنمنٹ ہے. بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں جو ان کے لیے 1431 ہے اور جو بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے 5403. سبجیکٹ ایک ہے, کوڈ الگ الگ ہیں اور یہ اسائنمنٹ دونوں ہی لکھ سکتے ہیں. اس وقت یہ 5403 کے لیے خاص طور پہ بنا رہا ہوں میں ویڈیو, اور 1431 کی جو ویڈیو وہ پہلے میں بنا چکا ہوں. ویسے تو کافی اسٹوڈنٹ کو پریشانی ہو رہی تھی کوڈ تلاش کرنے میں, تو الگ کوڈ سے پھر جو ہے اسائنمنٹ میں بنا رہا ہوں 5403. اس کی جو ہے اردو اسائنمنٹ جو ہے یہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں اب, اور انگلش اسائنمنٹیں پہلی اور دوسری وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں. جو انگلش میں لکھنا چاہے وہ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں, اور جو اردو میں لکھنا چاہیں وہ یہاں سے اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپشنل ہوتی ہے, اردو میں لکھیں چاہے انگلش میں, یہ آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلش میں بھی. تو اردو کی اسائنمنٹ آپ کے سامنے ہے, آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے ہیڈنگز دے کے, جسے کہتے ہیں سرخیاں کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ سارا کچھ لکھنا ہے, اور خیال کرنا ہے کہ آپ نے جو سرخیاں ہیں وہ بھی جو ہے مارکر سے دینی ہیں. باقی لکھائی جو ہے آپ پین سے لکھ سکتے ہیں اور جیل پینسل سے لکھ سکتے ہیں. بہتر تو یہ دو وے ہیں, اور آپ کی مرضی, آپ بال پین سے بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ پین سے لکھیں. اگر پین اویلیبل نہیں ہے یا پسند نہیں ہے یا جو بھی ریزن ہے, تو پھر اس کے بعد آپ ایک جیل پینسل لے لیں. جیل پینسل سیم ٹو پین, اور اس طرح سے لکھائی ہوتی ہے, آپ کی لکھائی بھی خراب نہیں ہوگی, تو اس سے لکھیں. اگر نہیں تو پھر بال پین سے تو پھر لکھنا ہی ہے. تو جس طرح سے ہیڈنگ دی گئی ہے بہترین کر کے آپ اس طرح سے ہیڈنگ دیں. اور کسی بھی آنسر کو یاد کرنے کے لیے جو بہتر طریقہ ہوتا ہے, یہ کوشچن نمبر 1 کا جز بی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کسی بھی آنسر کو یاد کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پارٹس بنا لیے جائیں. جس طرح سے اسپیلنگس کو یاد کرنے کے لیے لمبے اسپیلنگ ہے, بچوں کو پارٹس بنا کر اس کو یاد کرایا جاتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کوئی بھی سبجیکٹ اگر لانگ ہے اور کوشچن لانگ ہے, تو اس کو یاد کرنے کے لیے اگر آپ اس کے پارٹس بنا لیں گے, حصے بنا لیں گے, تو وہ جلدی یاد ہو جائے گا. اسی طرح آپ سرخیوں میں اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا, کیونکہ سرخیاں جو ہیں وہ عبارت کے اندر کیا چیز ہے اس کی عکاسی کرتی ہیں. اور جب آپ کو سرخیاں یاد ہوں گی تو عبارت میں لکھنا جو ہے نیچے پیراگراف لکھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیکنالوجی کے استعمال میں اساتذہ کی نسبت طلبہ زیادہ ماہر ہیں. تو اب آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات اس کے حساب سے آ جائیں گے کہ کیا لکھنا ہے. آپ اپنے الفاظوں میں بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, اور اگر اس سے آپ پڑھ لیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو اور آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا, اور اچھے طریقے سے آپ لکھ سکیں گے. ابھی کم اعتماد اساتذہ, اور یہ بہت سے اساتذہ آئی سی ٹی کے استعمال سے ڈرتے ہیں. کچھ اساتذہ کو شروع میں آئی سی ٹی ترغیب دیتی ہے. تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں اگر آپ یہ یاد کر لیتے ہیں, اور ایگزام میں اسائنمنٹ میں تو آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے, اگر ایگزام میں آپ اس طرح سے لکھتے ہیں تو آپ کے نمبر بہت ہی اچھے آئیں گے. تو کوشچن نمبر 2 یہ دیا گیا ہے, اور یہاں سے شروع ہے پھر اس کا آنسر. 7 اردو لکھیں, 7 انگلش بھی لکھیں, اور خاص طور پہ جو ہے جو ہیڈنگز ہوتی ہیں, سرخیاں ہوتی ہیں, کوشش کیا کریں وہ اردو اور انگلش میں دونوں میں ہی آپ کو یاد ہونی چاہیے ود اسپیلنگ. تو وہ بہت ہی آپ کے لیے اچھا ہے, کیونکہ کہیں بھی ہیڈنگ دینی پڑ جاتی ہے, اردو میں دیں تو اردو میں آتی ہو, انگلش میں دیں تو انگلش میں آتی ہو, آپ کو یاد ہو کہ اس کو کہتے کیا ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم اردو پہ اردو ہمیں آسان لگتی ہے اور اردو کو ہی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں, اسائنمنٹ اردو میں لکھتے ہیں, حالانکہ آپشنل ہوتی ہیں. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کئی کویشچن جو ہیں انگلش میں ملتے ہیں, تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے. اس لیے آپ کا جو کویشچن ہے وہ بھی آپ کو انگلش میں آتا ہو, اور ہیڈنگس جو دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو انگلش میں آتی ہوں, تاکہ مستقبل میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو.
اردو کی اسائنمنٹ تھوڑی سی لانگ ہے نسبت جو ہے انگلش کی اسائنمنٹ جو ہے تھوڑی سی جلدی لکھی جاتی ہے، وہ اتنی مشکل نہیں لگتی، لیکن اردو کی اسائنمنٹ تفصیل سے بنائی جاتی ہے اور لکھنے میں بھی تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کے ورڈز کے بناوٹ لکھائی کے یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ جس کی لکھائی اچھی ہوتی ہے وہ تو بات طریقے سے لکھ لیتا ہے، اور جس کی لکھائی صحیح نہیں ہوتی وہ کہتا ہے میری اسائنمنٹ کوئی اور ہی لکھ دے۔ تو یہاں پہ اسائنمنٹ آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے، تو امید ہے آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے اپنی اسائنمنٹ لکھ لی ہوگی صاف ستھرے طریقے سے۔ تو آپ کو اس ویڈیو سے کچھ ہیلپ ملی ہو تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا، اور اس کے بعد آپ لائک کریں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ویڈیو جو ہے شیئر کا بٹن ہوتا ہے ویڈیو کے نیچے، تو یہاں سے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فرینڈس کے پاس، اپنے کلاس فیلوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس جو اس لیول میں ہو اور یہ اسائنمنٹ انہوں نے لکھنی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ کون کون پڑھتا ہے، تو اس لیے تو جو اس چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے لگے آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ وہ اسائنمنٹ کے اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ جاب یونیورسٹی کی دوسری اپڈیٹ بھی آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔